برکت دین سے ہم مستفید نہیں ہوتے۔ اللہ پاک سے یہ دعا کیا کریں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک عمل کرتے چلے جائیں، نیکیاں کماتے چلے جائیں، نیک کام کرتے رہیں گے تو بات بنتی چلی جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا کریں رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں ہمیں تہجد پڑھنا بھی نصیب ہو۔ یہاں پر بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اعتکاف بیٹھے، ان کے لیے میری خصوصی گزارش ہے، اور جو لوگ نماز پڑھنے ہیں رمضان میں، ابھی دیکھیں نا، اب باہر تو اعتکاف والوں نے جا کے نہیں دیکھا، وہ ساری گلیوں میں بھی صفیں بچھی ہوئی ہیں، دور تک صفیں بچھی ہوئی ہیں، اتنے سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ۔ کیا رمضان کے بعد کوئی اور فرض نماز ہو جاتی ہے؟ یہی اللہ کا حکم، یہی نبی علیہ السلام کا حکم، وہی کتاب اللہ، وہی خدا، وہی رسول، وہی حکم، اور اچانک سے ہم سارے ناطے توڑ دیتے ہیں۔ وہی رشوت کا لین دین، وہی جوا کھیلنا، وہی شراب پینا۔ اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے، آپ لوگ تو نہیں، لیکن معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ وہی برائی کرنا، اسی برے عمل کے اندر دوبارہ وہی معاملہ، سارے دوبارہ ہو جانا۔ میرے بھائی سوچیں، اللہ پاک نے ہمیں یہ سارا کچھ عطا کیا ہے تو کس لیے عطا کیا ہے؟ رزق وسیع دیا اللہ نے، آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پیر دیے، ناک، کان، زبان، سارے جسم کے تمام تر اعضاء اللہ نے ہمیں صحیح سلامت عطا فرمائے۔ یہ اعتکاف بیٹھنے والوں میں ایک ایسا بچہ بیٹھا ہے جو نبینہ ہے، اعتکاف والے اس کو جانتے ہیں۔ سوچے میرے بھائی، جو نبینہ ہو کے ساری باتوں کو سمجھتا ہے، آنکھوں والا کیوں نہیں سمجھ رہا؟ ایک نبینہ بیٹھا نا یہاں پر، اسے نظر بھی نہیں آتا، وہ پوچھ پوچھ کر، آخر سوچیں یہ بھی کسی ماں کا لال ہے نا، جس کی، اور نوجوان اور جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سب سے زیادہ خوبصورت، اب سب میں بٹھانا نوجوانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا وہ، لیکن بے نیاز اس نے آنکھیں چھین لی اس کی۔ سوچے تو صحیح میرے بھائی، وہ مالک ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تجھے تو اللہ نے آنکھیں بھی دی ہیں، پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتا، آنکھوں سے دیکھ کر بھی پھر بھی اس کی نافرمانی، آنکھوں سے دیکھ کر بھی پھر بھی اس کی حکم عدولی، آنکھوں سے دیکھ کر بھی پھر بھی اس کی نافرمانی مسلسل۔ کسی نے اپنی بہن بیٹی کا رشتہ کرنا ہو اور جا کے لڑکے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے شراب پیتا ہوا، بتائیں وہ رشتہ کرے گا؟ آنکھوں سے دیکھ کے وہ کبھی نہیں کرے گا۔ سوچ میرے بھائی، تو آنکھوں سے دیکھ کے اللہ کی قدرت کو۔ ابھی چند دن پہلے یہاں پر ایک ساتھی آئے ہیں، ان کے کوئی عزیز آئے، کوئی 20 سال کی یا 22 سال کی جوان بچی ہو، آگے مجھے کہنے لگا بھائی اس کی خواہش ہے کہ والدہ کے ساتھ آئی ہے، میں اس کا کزن ہوں، بھائی بھی ہوں، تو اس کو ملنے، اس کو کینسر ہے بچی، آپ اسے ملنے جا کے، اب یقین جانے میں باہر کھڑا ہو کے، بھائی بھی ساتھ تھا، اس کی والدہ ساتھ تھی، اس کو بچی کو دیکھ کے میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ مالکہ تو بے نیاز ہے نا، خوبصورت بھی تو نے رج کے بنایا اسے، اور بیماری بھی وہ لگا دی جسے تیرے سوا جس کے پاس علاج ہی نہیں، اور اس کی ایک پوری سائڈ پر کینسر ہے۔ دنیاوی نقطہ نظر میں ممکن نہیں ہے مہینہ 2 مہینے کے بعد اس کا زندہ رہنا۔ بات سنانے کا مطلب دیکھو کہ وہ بے نیاز ہے، اس نے ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرمائی، عقل اور شعور دیا۔ یہ باہر اب روڈ پہ جا کے دیکھیں، جو گند کے ڈھیر سے پاگلوں کی طرح گندے کپڑے پہن کے، جو روڑیوں کے اوپر سے، گند کے اوپر سے کاغذ اٹھاتے پھرتے ہیں، کیا میرے آپ جیسے انسان نہیں ہے؟ ہاسپٹلوں کے اندر بے شمار لوگ جو پڑے ہیں، کیا میرے آپ جیسے انسان نہیں ہے وہ؟ میرے اور آپ سے زیادہ خوبصورت، میں نے تو مثال دی ہے، یہاں پر جو اعتکاف بیٹھا ہے بچہ، سوچو تو صحیح، اور آپ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ جوان اور سب سے زیادہ اچھی آواز رکھنے والا، دعا بھی مانگتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، بے نیاز ہے نا، اس نے اس کی آنکھیں چھین۔ ابھی 3 دن پہلے آدمی آیا ہے، اس کی گود میں بچہ تھا جس کی 6 یا 7 مہینے آنکھیں ہوگی، 6-7 مہینے اس کی عمر ہوگی بچے کی، یقین جانے اتنی موٹی موٹی، اور آنکھیں اس کے چہرے سے باہر آ رہی تھی، نظر ہی نہیں آ رہا تھا، ہے نا بے نیاز و غفور الرحیم۔
بندہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود پھر نہ اس سے مانگے، پھر بھی اس کو مانگتے ہوئے شرم آئے اور احساس کرے۔ دنیا سے مانگتے ہوئے اس کو کوئی ڈر فکر نہیں، دنیا سے مانگتے اس کو کوئی احساس نہیں، اور ڈر کہاں لگتا ہے، فکر کہاں ہوتا ہے، احساس کہاں ہوتا ہے کہ جہاں اس نے اللہ کی بارگاہ سے مانگنا ہے۔ میرے بھائی، یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اس بات کو ذہن میں بٹھاؤ، اللہ کی بارگاہ سے مانگو، گریہ مزاری کے ساتھ مانگو، گڑ گڑا کے مانگا کرو، رو کر مانگا کرو۔ اللہ پاک کو رونے والی آنکھ سے بڑا پیار ہے۔ جو بندہ ندامت سے اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب دعا مانگا کرتے تھے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے، ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگا کرتے تھے، اور دعا کے بعد اپنے چہرے پر اپنے ہاتھ بھی ایسے ملا کرتے تھے، اور بعض وقت اپنے ہاتھ اپنے کندھوں سے بھی اوپر لے جایا کرتے تھے۔ لیکن کوئی بندہ مانگے ضرور، اللہ تو میرے پہ رحمت کر دے، اللہ تو میرے پہ کرم کر دے، اللہ تو میرے پہ رحمت کر دے، تو میرے پہ کرم کر دے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن کیا خوب بات ہے کہ پوری توجہ سے دعا مانگے، پوری توجہ سے دعا مانگے۔ اب توجہ کس کو کہتے ہیں؟ توجہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم میرے سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ بلکہ ایک اور آیت کے اندر آتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام، تجھے پوچھتے ہیں میرے بارے کہ میں کہاں ہوں، ان کو بتا دو کہ میں تمہارے قریب ہوں، جب تم دعا کرتے ہو تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ تو دعا یہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں کے اندر، رمضان کی جو بابرکت گھڑیاں نا، اس کے اندر رات کے پچھلے پہر میں لازمی اٹھا کرو، اور اٹھ کے کم از کم اور کچھ نہیں تو پورے رمضان کے اندر ایک مرتبہ ہی رو کے دعا مانگ لو، یہ شاید قبول ہو جائے۔ آنکھ سے آنسو نکال کر اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا مانگ کے دیکھو کہ اللہ تو معاف کر دے، تیرے سوا تو کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ پتہ نہیں کتنے انسانوں سے ظلم اور زیادتی ہو گئی، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کر لی، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اپنے والد کی نافرمانی، اپنی والدہ کی نافرمانی کر لی۔ آج صبح میں نے وہ والدین کے موضوع پر گفتگو کی تو بعد میں ایک چھوٹی سی چٹ آ گئی، اس میں لکھا تھا کہ میرا بیٹا ہے، ایک ہی میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو آپ کی مسجد میں ایک رکعت بٹھایا ہے، لیکن وہ اتنا مجھے تنگ کرتا ہے کہ ماں نے لکھا ہے، ماں نے، کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں سوتے میں میرا بیٹا مجھے مار نہ ڈالے۔ سوچو اس ماں نے کتنا تنگ ہو کے اپنے بیٹے کے لیے لکھ کے بھیجا ہو۔ کبھی ماں بھی ایسی توقع رکھتی ہے؟ اے نوجوان ساتھی، سوچ تو صحیح تو کہ اولادیں اتنی تنگ کرتی ہیں ماں باپ کو۔ ایسی بھی اولادیں دنیا میں ہوا کرتی ہیں کہ جن سے والدین کو اتنا بڑا خطرہ ہو۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے اور دعا قبول نہ ہو۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے پوچھا کہ حضور یہ دعا اتنی کرتے ہیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ان کے پیٹوں میں حرام خون ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں سے ناجائز کام ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں حلال چیز نہیں ہوتی، ان کی زبانوں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اس لیے اللہ ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا نہیں کرتا۔ لیکن ایک بندہ ہے اس کے پیٹ میں بھی حرام خون ہے، وہ والدین کی نافرمانی بھی کرتا ہے، وہ نمازیں بھی چھوڑتا ہے، قرآن بھی چھوڑ چکا ہے، مسجد میں بھی نہیں آتا، کوئی نیک عمل بھی نہیں کرتا، چلو نیک عمل کرتا بھی ہے لیکن گناہوں سے باز نہیں آتا، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اے بندہ مسلمان، اگر خدا نہ خواستہ ایسا معاملہ ہے کہ والدین کی نافرمانی یا خدا نہ خواستہ حرام اور حلال میں تمیز نہیں ہے، تو آج ہی اللہ کی بارگاہ سے توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں اور تائب ہو جا۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری بارگاہ میں توبہ کرنا تیرا کام ہے۔